بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ میں روزانہ ڈاکٹر صاحب کی ایک تقریر لگاتا ہوں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو محمد حنیف نے کھیل کھیلا تھا کہ اس مرد مجاہد کو جس نے کراچی کے ساحلوں سے یہ دعوت اٹھائی تھی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اس پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس دعوت کو پہنچایا، یہاں تک کہ مصر یونیورسٹی کے اندر بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اہل حدیث وہاں پہنچے، اور یہ بات سرگودے کے ایک پروگرام کے اندر ظاہر ہے ان کی رسائی تھی۔ وہاں حکیم رمضان نے بتائی تھی کہ مصر یونیورسٹی میں بتایا گیا کہ بھئی یہ ایک دعوت اٹھی ہوئی ہے اور یہ ہم کو بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں، تو ان کا کچھ سد باب کیا جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار رکھو، کیونکہ یہاں کا جو وائس چانسلر ہے وہ بھی اسی عقیدے کا حامل ہے۔ تو اس وقت حکیم رمضان نے بتایا تھا کہ اس نے بتایا کہ یہ 6 ملکوں میں اسی طرح دعوت اٹھی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتہ، یعنی کہ وہ بتا رہا ہے وہاں پر مصر یونیورسٹی والا، جامعہ ازہریہ والا، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے یہ دعوت اٹھی، زبردست توحید کی دعوت اٹھی، لیکن ظاہر ہے اللہ تو آزماتا ہے ہر شخص کو، اس کی موت تک اس کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آزماتا اس لیے کہ جو دعویٰ کیا ہے کیا یہ اس میں کتنے کھرے ہیں۔ تو جب محمد حنیف کو آزمایا تو محمد حنیف کی ہوا نکل گئی اور وہ اس توحید کے سے نکل کر اور شرک کے جال میں پھنس گیا، اور پھر اللہ کی کتاب میں تحریف کیا اور کہا کہ یہ حکم اللہ کا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو، جو قرآن میں موجود نہیں۔ محمد حنیف کے اوپر وحی ہوئی تھی، الہام ہوا تھا، اور اس کے اندھے مقلد، جاہل مقلد اس کے، جو کبھی بھی اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ اور دیکھیے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی، یہ بھی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، یہ محمد حنیف پر القاء ہوا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سجدے سے راضی ہو گیا تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، نہ صحابہ کو پتہ، اور نہ بیچ میں جتنے بھی نبی ہیں ان کو پتہ، اور نہ خود یعقوب علیہ السلام کو پتہ کہ اللہ راضی ہو گیا تھا۔ محمد حنیف کو پتہ ہے کہ اس سجدے سے راضی ہو گیا۔ بہرحال وہ اپنے انجام کو پہنچا محمد حنیف۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے یہ وہ مجاہد تھا جس نے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، توحید کا لبادہ اوڑھ کر، اور بدعت پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ وہ مجاہد تھا جس نے یہ دعوت اٹھائی، لیکن یہ آستین کے اندر سانپ پلتے رہے جنہوں نے اس جماعت کو ڈسا۔ بہرحال آنے والے وقت کے اندر لوگوں کو پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی جماعت نہیں ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ پرسنل میں ہمارے پاس کلپ آتے ہیں لوگوں کے، تو وہ بتاتے ہیں، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے اس عقیدے سے انحراف کیا۔ بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ، اور یہ ہم نے شروع میں کہا تھا ہمارے ایک بھائی نے، ابرار نے، کہ لگتا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی طرف جا رہا ہے، ان کو موٹا مال ملا ہے۔ اور اب ایک خبر جو آئی ہے کہ جی کوئی ارشد نام کا سعودیہ سے کوئی مولوی آیا تھا جس نے ان کو 70 آدمیوں کو کچھ دین سکھانا تھا یا کوئی لغت وغیرہ سمجھانی تھی۔ بہرحال تو یہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی ایک فرقہ مارد وجود میں آ گیا، لیکن یہ دھوکہ دے رہا ہے، بالکل رافضیوں کی طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈاکٹر عثمانی سے بال برابر بھی اختلاف نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ اتنے ہیں کہ ان کے لوگ جب ملتے ہیں ہمارے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو لی ساجدین، کسے سجدہ ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو دیکھو وہاں جو سجدہ ہوا 16 نمبر میں وہ بھی یوسف علیہ السلام کو ہوا۔ تو جب ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی وہاں تو یوسف علیہ السلام کا نام ہی نہیں ہے، وہاں تو خروا لہ سجدا، کہ وہ سب سے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، تو وہاں تو کسی کا اسم ہی نہیں ہے، تو یہ تو سجدہ شکر گزاری کا ہوا تھا۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سجدہ وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کو ہوا اور یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کو ہوا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے دماغ کا علاج کراؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا اتنا جید عالم دین، کیا اس کو نہیں پتہ تھا؟ وہ قرآن کا فہم نہیں رکھتا تھا؟ پھر دیکھیے جس جماعت کے اندر یہ بیٹھے ہوئے،
جس کے 61 پہ قبضہ کرا ہوا ہے انہوں نے. بہرحال ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ وہ وقت لائے گا کہ ان کی اتڑیوں سے اس جماعت کا جو 61 پہ انہوں نے قبضہ کرا ہوا ہے وہ نکال کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ نمک حرام دین فروش بن چکے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ غدر مچایا، اور اس مرد مجاہد سے اس لیے انہوں نے کھل کے اس کے سامنے نہیں آیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم کھل کے آ گئے تو ہمیں یہ ایسٹ چھوڑنے پڑ جائیں گے، کیونکہ دعویٰ ہو جائے گا ان کے اوپر کہ جب یہ ڈاکٹر عثمانی پر فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر اس کے جو 61 بنائے ہوئے ہیں اس پہ ان کا کیا حق ہے. پھر یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جہاں مرضی بنائیں. اور یہی مطالبہ ہم ان سے کرتے رہے کہ اگر تمہارا یہ غلیظ عقیدہ ہے تو اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ایسٹ کو چھوڑ کے جو تم نے بعد میں اپنی مساجدیں بنائی ہیں، جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کفر و شرک کے اوپر، ان کے ساتھ مل کر جتنا مرضی کفر و شرک کی زمین پر پھیلاؤ. بہرحال ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور تمہارا جو وہ امیر وہ تو پہنچا اپنے انجام کو، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گئے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی فرقہ پرست اور مسلک پرست مرتا ہے اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اسی طرح یہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو جنت الفردوس تو اسی کو ملے گی جو ایمان خالص پر قائم ہوگا. محمد حنیف اپنے ساتھ 5 شرک لے کر گئے ہے، تو اس کو تو خوشبو بھی نہیں ملے گی جنت کی. تو میرے بھائیو، یہ وہ مجاہد تھا. اس لیے ہم بار بار یہ دلائل بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ وہ مرد مجاہد تھا جس کو پیچھے کر کر، اس کی تقریریں پیچھے کر کر، اس کی کتابیں پیچھے کر کر اپنے آپ کو اس نے منوایا، صرف اس لیے کہ میرے بعد میرا لویا مانا جائے. اور دیکھیے ایسا شہید، ایسا سخی، ایسا عالم وہ جہنم میں اتار دیا جائے گا جو ریاکاری کے اندر ملوث ہوگا. اور ظاہر ہے، اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں، میں بار بار بتاتا ہوں یہ بات کو کہ محمد حنیف کوئی عالم دین نہیں تھا جیسے وہ مجاہد عالم دین تھا. وہ عالم دین تھا، مفتی تھا، حدیث کا علم جانتا تھا، اس نے زبردست مطالعہ تھا. محمد حنیف تو ایک بیوروکریٹ تھا، اس کو دین کا کیا پتہ. اسی کی تحقیق کے اوپر یہ بیٹھا تھا. اور یہ تو شروع کے اندر ہم کو تو اب بتاتے ہیں لوگ کہ شروع میں بھاگنے لگا تھا احمد بن حنبل پر. وہ تو جب ان نے وزن ادھر کا بھاری دیکھا تو یہ رک گیا ادھر، اور دوسرے لوگ شور مچاتے رہے کہ جی دیکھو حنیف نے ہم کو گمراہ کر کے ہم کو ہٹا کر جماعت سے، اور خود وہیں بیٹھا رہا. تو ظاہر ہے اللہ نے تو آزمانا تھا اور آزمائش ڈالی، اور ہر بندے پر آزمائش ڈالی. آج یہ سارے لوگ بجائے توحید کو بیان کرنے کے محمد حنیف کی وکالت کرتے ہیں. اور دیکھیے دعا بھی کیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے شر سے بھی اپنی پناہ میں رکھے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلائے. ہم تو بیزار ہیں بھائی اس دعا سے. ہم تو دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلا، بخشش اور مغفرت کی راہ پر چلا، جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پر چلا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقوش قدم پر چلا. یہ ہماری دعا ہے الحمدللہ. دیکھیے ڈاکٹر عثمانی ایک مجاہد آدمی تھا، وہ بھی اللہ سے یہی دعائیں مانگتا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی سبق دیا کہ یہ دعا مانگنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. امیر سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، امیر تو ایک عام انسان ہوتا ہے، تو وہی ہوتی ہے اس پر. انہوں نے اس کو الوہیت کے منصب پر بٹھا دیا. اس کی بات کو ایسا یعنی کہ یہ بیان کرتے عقل حیران رہ جاتی ہے، ان کی مت مر گئی ہے. اور ہمارے استاد نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی بات سامنے آئے اس کو بغیر تحقیق، بغیر سوچے سمجھے اس کو نہ ماننا، اس کی تحقیق کرنا. اور الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس نے ہم کو ہدایت پر قائم رکھا، اور محمد حنیف کے اس کفر و شرک سے ہمیں بچایا. اس نے بچایا، ہم میں طاقت نہیں تھی، اس نے بچایا. اور دیکھو یہ لوگ، ان کو شیطان نے کیسا غفلت میں ڈالا ہے کہ جی جتھا ہے، اتنی بڑی جماعت ہے. تو بھائی بڑی بڑی جماعتیں، دیوبندیوں کی کتنی جماعت ہے کہاں جائے گی، یہ بریلویوں کی کتنی بڑی جماعت ہے کہاں جائے گی، اہل حدیثوں کی جماعت کتنی بڑی ہے وہ کہاں جائے گی. اور پھر دیکھیے وہ سعید جیسا دو لمبریاں کرنے والا، وہ خود ہی مانتا ہے اس بات کو. تو بتائیے، کہتا ہے کہ جی حنیف کی جماعت میں یا کسی کے اندر تو کوئی اتنا بڑا عالم دین نہیں ہے، نہ عربی جانتا ہے. تو اب اس جاہل سے پوچھو کہ بھائی تو اپنے ہی قول کے اوپر قائم رہ. تم میں سب سے زیادہ علم والا وہ مجاہد تھا، وہ عربی بھی جانتا تھا اور حدیثوں کا علم بھی تھا اس کے پاس، اور عالم بھی تھا. تو اب اپنے قول و فعل کے اوپر سعید کو خود غور کرنا چاہیے کہاں کھڑا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہدایت تو اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اور اس شخص کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی جو گمراہی کو ہدایت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اور فتنے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔